السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے پراسرار کتاب۔ سردیوں کی ایک رات تھی، ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ ایسے میں وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک کھنڈر نما عمارت میں داخل ہوا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ایک چمگادڑ اس پر پل پڑی۔ اف، ایک تو یہ بنگالی بابا کی محافظ، رندیپ نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہا۔ نکشلہ، اسے اندر آنے دو۔ کھنڈر کے اندرونی کمرے سے خوفناک آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی چمگادڑ اڑ گئی۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر بنگالی بابا پر پڑی۔ بنگالی بابا بلیک کلر کے چوغے میں ملبوس تھے۔ بنگالی بابا کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور چراغوں کی ہلکی روشنی میں بنگالی بابا کی لال آنکھیں عجیب ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی ڈر سا گیا اور پھر ہمت کر کے آگے بڑھا۔ بنگالی بابا کمرے کے وسط میں اپنے ارد گرد چراغوں سے گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بنگالی بابا نے اسے ایک طرف بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دائرے سے دور ہٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بنگالی بابا اپنی جگہ سے اٹھے، ایک کتاب اٹھا کر اس کی جانب بڑھے۔ یہ لو، اس کتاب کو گھر لے جا کر کھولنا اور 40 دن تک موم بتیوں سے اپنے ارد گرد دائرہ بنا کر اس کتاب میں لکھے منتروں کا جاپ کرنا۔ تم جلد ہی اپنا موکل پا لو گے اور وہ تمہیں بہت امیر بنا دے گا اور تمہارا ہر کام بجا لائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ بنگالی بابا نے اس کو کتاب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بنگالی بابا سے کتاب لے کر اس کھنڈر سے باہر نکل آیا اور اب کتاب ملنے کی خوشی میں تیز تیز چل رہا تھا تاکہ جلد از جلد گھر جا کر کتاب کی منتروں کا جاپ شروع کرنا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ آج منتروں کے جاپ کا 5واں دن تھا۔ وہ اپنے ارد گرد موم بتیوں سے دائرہ بنائے کتاب کو گود میں رکھے منتروں کا جاپ کر رہا تھا کہ ایک دم سے ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا اور اس کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ رندیپ، رندیپ، اسے اپنے ارد گرد اپنے نام کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ وہ آوازوں کو انسنا کر کے منتروں کو اور زور زور سے پڑھنے لگا۔ اس کے زور زور سے پڑھنے سے ایک دم سے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ چھن چھن، چھن چھن۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے باہر سے پائل کی آواز آنے لگی۔ وہ بغیر دھیان دیے منتر پڑھتا رہا۔ پائل کی آواز بدستور آتی رہی، کبھی بالکل مدھم ہو جاتی، کبھی بہت تیز۔ وہ بغیر ڈرے منتروں کا جاپ کرتا رہا۔ آج جاپ کا آخری دن تھا۔ وہ ہوٹل سے کھانا کھا کر اب گھر جا رہا تھا۔ اس کے جاپ کرنے کا وقت ہو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک دم ہر طرف روشنی سی چھا گئی۔ ایک ٹرک نہایت ہی تیز رفتاری کے ساتھ اس کی سمت بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے ایک طرف ہو گیا، مگر ٹرک والا شاید نشے میں تھا۔ وہ اس وجہ سے ٹرک ادھر ادھر ڈول رہا تھا۔ وہ پھر سے اپنی جان بچانے کے لیے دوسری طرف ہوا، مگر شاید اس کا آخری وقت آ گیا تھا۔ عین اسی وقت ٹرک کا رخ بھی اس سمت ہو گیا جہاں وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہوا تھا اور بالآخر فضا میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ ٹرک اس شخص کو رونتا ہوا گزر گیا۔ حاشر کلینک کی ٹائمنگ 7 سے 11 تھی، مگر آج حاشر کو دیر ہو گئی تھی۔ کلینک کی گھڑی 12:30 بجا رہی تھی۔ حاشر نے جلدی سے آخری مریض کو دوائی دے کر فارغ کیا اور پھر خود بھی گھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کلینک سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس کی گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی کہ اچانک بیچ سڑک پر اسے کوئی شخص گرا ہوا دکھائی دیا۔ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حاشر زیر لب بڑبڑایا۔ حاشر گاڑی کا گیٹ کھول کر اس شخص کی جانب بڑھا۔ حاشر نے اس شخص کو سیدھا کیا۔ وہ شخص کسی کتاب کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا اور اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ حاشر نے اس شخص کو گاڑی میں لٹایا اور گاڑی کا رخ قریبی اسپتال کی جانب کر دیا۔ حاشر نے اسپتال کی بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکی اور اندر سے اسٹریچر منگوا کر اس شخص کو اسٹریچر پر لٹا کر اندر بڑھا دیا۔ اس شخص کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر حاشر کی گاڑی میں رہ گئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، ہم اس پیشنٹ کو نہیں بچا سکے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں حاشر سے کہا۔ اوہ، حاشر کو افسوس ہوا۔ پھر حاشر نے تمام فارمیلٹیز پوری کیں اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر
تھکن کے باعث وہ فوراً ہی سو گیا۔ حاشر اس کو اپنے قریب سے آواز سنائی دی۔ وہ بدستور گہری نیند سوتا رہا۔ حاشر اب کہ وہ آواز تیز ہوئی۔ حاشر نیند میں کسمسایا۔ حاشر اٹھو۔ اب کہ وہ آواز بہت تیز تھی اور ساتھ ہی کسی نے حاشر کو جھنجھوڑا۔ اب کہ حاشر بڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے اپنے بیڈ کے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں ہے، میرا وہم ہوگا۔ وہ دوبارہ لیٹ کر سو گیا۔ وہ آنکھیں اسے گھورتی رہیں۔ حاشر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 1 سال قبل ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، جب سے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ صبح کے وقت ایک بڑے ہسپتال میں جاب کرتا تھا اور شام میں اسے کلینک پر بیٹھتا تھا۔ حاشر صوم و صلوات کا پابند ہونے کے ساتھ حافظ قرآن بھی تھا۔ فجر کی اذان کی آواز سے معمول کے مطابق حاشر کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ حاشر نماز پڑھ ہی رہا تھا کہ اسے ایک دم سے کمرے میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اپنا وہم خیال کر کے نماز پڑھتا رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ سحر کی سپیدی چاروں اور پھیل چکی تھی۔ سڑک پر اکا دکا نمازی آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دم پیچھے سے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ اب حاشر پریشان ہو گیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل کر پورے اپارٹمنٹ کا چکر لگایا، مگر اپارٹمنٹ میں کوئی نہیں تھا۔ کل رات ایکسیڈنٹ کے چکر میں سویا بھی دیر سے تھا، اسی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی، اسی لیے سب عجیب لگ رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ سر جھٹک کر کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگا۔ پھر ناشتہ کر کے تیار ہونے لگا۔ تیار ہونے کے بعد گھر کو لاک کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھا اور اسپتال کا رخ کیا۔ اسپتال میں اپنی ڈیوٹی کر کے وہ ریسٹورنٹ سے لنچ کر کے گھر آیا اور آرام کرنے لگا۔ دفعتاً باہر سے کچھ شور کی آواز آئی۔ حاشر اٹھ کر باہر لاؤنج میں آیا تو ٹی وی آن تھا اور کوئی صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کون ہو؟ حاشر نے پوچھا، مگر اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ حاشر گھوم کر سامنے آیا تو کوئی نہیں تھا اور ایک دم سے ٹی وی بھی بند ہو گیا۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ حاشر نے بآواز بلند سوچا۔ ایک دم سے کسی کہکے کی آواز آئی۔ حاشر گھبرا گیا اور بلند آواز میں صورتیں پڑھنے لگا اور آواز کی سمت ٹیرس کی طرف بڑھا۔ ٹیرس میں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ گھر کے دروازے کی جانب بڑھا تو دروازہ خود بخود کھل کر بند ہو گیا۔ پھر جب حاشر نے کھولنا چاہا تو نہیں کھلا۔ حاشر نے بہت زور آزمائی کی۔ حاشر تھوڑا دور ہٹ کر سوچنے لگا کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور حاشر کی ناک پر زور سے لگا۔ حاشر فوراً باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کا رخ ایک بڑے عالم کی طرف کیا۔ ایک دم اس کی نظر بیک ویو مرر پر پڑی تو پیچھے ایک آدمی کالے لباس میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ حاشر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، مگر ایک کتاب نیچے گری ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی روک کر وہ کتاب اٹھا کر کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کتاب میں عجیب سی زبان میں کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ وہ کتاب فرنٹ سیٹ پر رکھ کر ڈرائیونگ کرنے لگا اور صورتیں پڑھنے لگا۔ حاشر نے گاڑی مشہور روحانی عالم کے گیٹ پر آ کر روکی۔ ان روحانی عالم سے ان کی اچھی سلام دعا تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر گیا تو عالم صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حاشر کو دیکھ کر انہوں نے اسے اندر بلا لیا۔ حاشر نے انہیں سب واقعہ بتایا۔ کل ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جب تم اسپتال لے کر گئے تھے اس کی کتاب تمہاری گاڑی میں رہ گئی تھی۔ دراصل وہ آدمی کا کالا علم کر رہا تھا اور وہ کتاب بھی کالے علم کی ہے۔ اس آدمی کا شیطانی چیلا تمہیں پریشان کر رہا ہے، تم وہ کتاب لے کر آؤ۔ عالم صاحب نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا۔ حاشر جا کر گاڑی سے وہ کتاب لے آیا۔ عالم صاحب نے اس کتاب کو نظر آتش کر دیا۔ ایک دم سے ہر طرف سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، پھر ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ اب تم جا سکتے ہو، تمہیں اب کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کرنا تاکہ گھر میں جو بھی نحوست ہو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے، عالم صاحب نے کہا۔ حاشر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حاشر نے عملی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے شادی کر لی۔ اس کے 3 بچے ہو گئے۔ آج اس بات کو 5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے۔ حاشر نے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیا، پر آج بھی جب وہ اس واقعے کو سوچتا ہے تو اس کی روح سنسنا اٹھتی ہے۔ وہ ایک عجیب سا احساس اس کو گھیر لیتا ہے۔
چھوٹی مگر مزے کی کہانی کی آئی تھنک یہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی، اور اتنی پسند آئے گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔